نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب کسی غیر مسلم ملک سے ایک شخص آتا ہے مسلمانوں کے کسی شہر میں، مسلمانوں کے ایک شہر میں آ کے وہاں پہ اصحاب رسول بھی موجود تھے، اس بازار میں باقاعدہ تجارت کرتے تھے، تو وہ ان کے یہاں مسلمانوں کے یہاں مہمان بن کے ٹھہرتا ہے۔ ابھی یہ مسلم نہیں ہوا، کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا تھا۔ تو اس نے جب مسلمانوں کے رویے دیکھے تو وہ بہت حیران ہوا کہ اتنے زیادہ مسلمان جو ہے نا اس کے ساتھ خلیق ہیں، اتنے شفیق ہیں، یا اتنے رحم کرنے والے، اتنی محبت کرنے والے۔ تو بڑا متاثر ہوا، اسلام سے بھی متاثر ہوا، مسلمانوں کے رویے سے بھی بڑا متاثر ہوا، کیونکہ اس کو مہمان بنا کے ٹھہرایا بھی، اس کی ساری ضروریات کا خیال بھی رکھتے تھے۔ وہ بہت زیادہ ان کا جو احسان والا معاملہ ہوتا تھا وہ اس کے ساتھ تھا۔ تو اس شخص نے یہ سوچا کہ یہ تو میرے ساتھ ہے، کیونکہ مجھے یہ ایک غیر مسلم اور مہمان کے طور پہ ٹریٹ کر رہے ہیں، تو ایک مہمان نوازی کا بھی ایک تقاضا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپس میں ان کے ایسے تعلقات نہ ہوں، ہو سکتا ہے یہ آپس میں اتنے زیادہ رحم کرنے والے اور محبت کرنے والے نہ ہوں۔ اچھا، انسان کے جو آپس کا تعلق کا جو سب سے بہترین جو منظر ہے یا حقیقت جو ہے کہ حقیقت میں وہ کتنے ایک دوسرے کے ساتھ خلیق یا محبت کرنے والے ہیں، یہ اس کا اندازہ ان کے معاملات سے ہوتا ہے۔ جہاں پہ تجارت ہو، معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، وہاں پہ انسان کا دوسرے کے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے، جو معاملہ ہوتا ہے، وہ ان کے اندر کے حقیقت کو عیاں کر دیتا ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ یہ اس شخص نے اپنی تاریخ میں جو یہ لکھا ہے کہ میں اس وجہ سے ان کے بازار گیا جہاں پہ لین دین یا تجارت ہوتی ہے۔ جب میں لین دین اور تجارت دیکھنے گیا تو وہاں پہ مجھے بازار میں کوئی چیز کی خریداری بھی کرنی تھی۔ میں نے اس چیز کو جب ایک دکاندار سے جو کہ صحابی رسول بھی تھے، ان سے میں نے کہا کہ مجھے یہ چیز چاہیے، تم کتنی رقم میں دو گے؟ وہ چیز مجھے پسند آ گئی، اس کی قیمت طے ہو گئی۔ جب میں اس سے لینے لگا تو اس نے مجھ سے کہا، اس دکاندار نے جو کہ صحابی رسول بھی تھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ یہ جو چیز آپ کو مجھ سے لے رہے ہیں، یہ اسی کوالٹی کی اور اسی قیمت میں یہ جو دوسرا میرا دکاندار بھائی بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس بھی موجود ہے، اگر آپ مناسب سمجھے تو اس سے خرید لیں۔ اس پر وہ بہت حیران ہوا، کہنے لگا کہ میں جب آپ سے مجھے یہ چیز پسند آ گئی اور میں لینا چاہ رہا ہوں تو آپ اس کو دوسرے کے پاس مجھے کیوں بھیج رہے ہیں، دوسرے دکاندار کے پاس کیوں بھیج رہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اب تک صبح سے جو ہم نے یہاں پہ تجارت کے لیے بیٹھے ہیں تو میں نے اتنی آمدنی کر لی ہے کہ میرا گزر بسر ہو سکتا ہے، جبکہ اس میرے بھائی کے پاس ابھی تک کوئی گاہک نہیں آیا اور اس کا آج کا گزر بسر مشکل ہو جائے گا۔ اگر آپ نے اس سے یہ چیز خرید لی تو کچھ نفع اس کو بھی حاصل ہو جائے گا، جس سے اس کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ چیز لے لیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو یہ چیز چاہیے اور اسی قیمت میں اور اسی کوالٹی میں چاہیے، اسی معیار میں چاہیے۔ تو یہ معیار بھی اس کے پاس موجود ہے، قیمت بھی یہی ہے، مگر فائدہ اس کو ہو جائے گا جس سے اس کا گزر بسر ہو جائے۔ جب یہ عمل اس نے دیکھا تو یہ تو ایک انتہا تھی انسانی اخلاق کے اعلیٰ معیار کی۔ اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے کہ پھر میرا کفر یا کفر پہ رہنے کا کوئی جواز بچا ہی نہیں، اور پھر مجھے اسلام قبول کرنا ہی پڑا۔ یہ اپنا واقعہ ایک شخص نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیان کیا، اور کسی مسلمان شہر میں وہ گیا تھا اور اس نے یہ چیز دیکھا۔ تو یہ ایک عمومی طور پر مسلمانوں کی تربیت کی وجہ سے، ان کی اخلاقی تربیت اور ایک دوسرے سے کے لیے رحم اور رواداری اتنی زیادہ ان کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی تھی، ان کی خاص تربیت کی وجہ سے، کہ وہ اپنے اوپر ہر دوسرے مسلمان کو فوقیت دیتے تھے۔ ہر شہر میں جتنے بھی ایمان والے لوگ تھے وہ دوسرے کے اپنی ذات سے بڑھ کر خیر خواہ تھے۔ یہ ایک عمومی فضا بن گئی تھی ان کے ایمان کی اس تربیت کی وجہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت انہیں حاصل ہوئی، ان کی صحبت کی برکت سے حاصل ہوئی۔ اب یہی ایمان کا تقاضا آج بھی ہر ایمان والے سے ہے۔ اگر ایمان کی یہی درجہ، اخلاقی تربیت کا یہی درجہ آج بھی مسلمانوں کو حاصل ہو جائے تو یقینی طور پہ مسلمانوں کا آپس کا معاملہ بہت زیادہ بہتر ہو جائے گا۔
اہل ایمان کی اللہ پاک نے جو صفت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے ان کی جو صفت بیان کی ہے وہ یہی بیان کی ہے کہ رحماء بینہم اشد علی الکفار و رحماء بینہم، جو خاص صفت ہے اشد علی الکفار و رحماء بینہم، کہ وہ اسلام کی جو کو نقصان پہنچانے والے، اسلام کو ختم کرنے والے، اسلام سے دشمنی رکھنے والے جو اہل کفر ہیں ان کے خلاف تو یہ بہت شدید ہے، جو اسلام کو دنیا سے مٹا دینا چاہتے ہیں اور حق کو دنیا سے مٹا دینا چاہتے ہیں اور باطل کو دنیا میں باطل کے نظام کو رائج کرنا چاہتے ہیں، ان کے خلاف تو یہ بہت شدید ہے، مگر یہ آپس میں بہت رحیم ہے، ایک دوسرے پر بہت رحم کرنے والے، بہت محبت کرنے والے، بہت کریم ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ خصوصی صفت اللہ پاک نے انہیں عطا کی تھی، اور یہ وہ لوگ تھے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب زمانہ جاہلیت میں جب ایمان سے یہ منور نہیں ہوئے تھے، ایمان کے نور سے، تو ان کے آپس میں جو جھگڑے چلتے تھے، ایک قبیلے کا کوئی شخص کنویں پہ اپنے جانور کو پانی پلانے کے لیے پہنچا اور اس کی باری تھی، جبکہ دوسرا شخص جو اپنے جانور کو لے کے پہنچا تھا اس کی باری اس کے بعد تھی۔ پہلے والے شخص جس نے اپنے جانور کو پہلے پانی پلانا تھا، اس کو پانی پلانے سے پہلے ہی وہ شخص جس کے پاس جو بعد میں پہنچا تھا اس کے جانور نے آگے بڑھ کے پہلے پانی پی لیا۔ جانور کو کوئی اس بارے میں اندازہ نہیں ہو سکتا کہ میری باری ہے یا نہیں ہے، یہ تو ان لوگوں کو ایک دوسرے کو اندازہ ہے، مگر جانور کو نہیں ہے۔ اس نے یہ غلطی کی اور اس سے تھوڑی سی چوک ہو گئی کہ اس نے اپنے جانور کو روک نہیں پایا، اس پر ان کی لڑائی شروع ہوتی تھی۔ اتنی چھوٹی سی بات پہ ان کی لڑائی شروع ہوتی تھی اور ان کے قبیلوں میں آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کی نوبت آتی تھی، اور یہ قتل بھی پھر نسل در نسل چلتی چلی جاتی تھی۔ ایسے ان قبائل کے درمیان جو ہے نا یہ ایک قسم کی ٹسل چل جاتی تھی، ایک قسم کی ایک ٹھن جاتی تھی کہ ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیتے، اور اتنی چھوٹی سی بات پہ پھر یہی لوگ آپس میں ایسے رحیم ہوئے، ایسے کریم ہوئے کہ ایک غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے سارے صحابہ، تو بہت سارے غزوے کے بعد جو بہت سارے صحابہ کا انتقال ہو گیا تھا، شہید ہو گئے تھے، بہت سارے صحابہ اس غزوے میں شہید ہو گئے تھے۔ تو ایک صحابی وہ بتاتے ہیں کہ میرے چچا زاد بھائی تھے، وہ بھی اس غزوے میں تھے، میں ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا تو ایک جگہ وہ نظر آئے مجھے، اور زخمیوں کے درمیان خود بھی زخمی تھے، اور ان کی اتنی گہری زخم لگی تھی کہ اچھا خاصا بلیڈنگ زیادہ ہو جانے کی وجہ سے وہ تقریباً قریب المرگ تھے۔ تو میں نے ان کو میرے پاس پانی کا وہ جو مشکیزہ ہوتا ہے وہ میرے پاس تھا، میں نے وہ پلانے کے لیے ان کو کوشش کی، تو ان کے برابر سے ایک آواز آئی، اور آواز آئی کراہنے کی، اور پانی کو طلب کر رہا تھا کوئی، تو انہوں نے اس کی طرف مجھے دھکیل دیا، یعنی مرتے ہوئے آخری دم کا آخری سانسیں لے رہے ہیں اور اتنا خون بہہ چکا ہے کہ پیاس کی شدت محسوس ہو رہی ہے۔ اس وقت بھی ایثار کا یہ جذبہ ہے کہ اپنے بھائی کی آواز سن کر کہ وہ پانی طلب کر رہا ہے، دوسرا مسلمان ایک تھا، تو اس کی طرف مشکیزہ بھیج دیا کہ پہلے اس کو پلا دو۔ جب اس کو پلانے گئے تو ایک اور کی طرف سے آواز آئی، وہ بھی پانی طلب کر رہا تھا، وہ بھی زخمی تھے۔ اب انہوں نے جو دوسرے جو تھے انہوں نے تیسرے کے پاس بھیج دیا۔ اب وہ ادھر پانی پلانے جب گئے تو جن کو پانی پلانے ہی لگے تھے کہ انہوں نے آخری ہچکی لی اور ان کی جان نکل گئی۔ تو یہ پھر دوسرے کی طرف آئے، کیونکہ ان کو تو پانی پلا نہیں سکتے تھے، ان کا انتقال ہو چکا تھا، شہید ہو چکے تھے۔ تو دوسرے جو صحابی تھے ان کے پاس آئے تو ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ پھر اپنے چچا زاد بھائی کی طرف آئے تو ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا، تینوں شہید ہو چکے تھے، مگر کسی نے بھی پانی پینا گوارا نہیں کیا جب اپنے مسلمان بھائی کو پیاس کی حالت میں پانی طلب کرتے ہوئے سن لیا۔ تو یہ ان کا عمومی رویہ بن گیا ایثار کا۔ یہ وہ لوگ تھے جو جانور کے پہلے پانی پی لینے پہ نسلوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، اور پھر خود مرتے ہوئے جب پیاس اتنی شدت سے ہوتی ہے کہ انسان اس کا احساس ہی نہیں کر سکتا، زندہ انسان جیسے ہم لوگ ہیں، ہم اس بات کو محسوس ہی نہیں کر سکتے کہ کسی کا گلا کٹا ہو یا اس کے جسم سے بلیڈنگ اتنی زیادہ ہو گئی ہو، اس مرتے ہوئے حالت میں جو پیاس کی شدت ہوتی ہے وہ کتنی زیادہ ہوتی ہے، مگر اس حالت میں بھی اپنے مسلمان بھائی پر ایثار کا جذبہ غالب تھا۔ تو یہ ایسے کیوں ہو گئے تھے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی، اخلاقی تربیت۔ تو اللہ پاک نے قرآن میں کہا کہ میں نے تمہارے درمیان وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے، یہ
تمہارے قلوب میں جو محبت ڈالی ہے اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے ڈالی. اگر تم دنیا کے سارے خزانے بھی خرچ کر دیتے تو آپس میں ایسی محبت آپس میں پیدا نہیں کر سکتے تھے. تو یہ دین کی زندگی اختیار کرنا، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کرنا، ان کی اخلاقی تربیت اپنی کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق کا معیار ہے اس کو معیار بنا کے اس کی اتباع میں اپنی آپ کو لگانا، اس سے جو ہے نا ہماری اخلاقی وہ تربیت ہوگی، ہماری وہ کردار سازی ہوگی جو اللہ کے یہاں مطلوب ہے. اللہ پاک ایسے مسلمانوں کو پسند کرتے ہیں. اللہ پاک آخرت میں جو نوازیں گے جنت سے اور آخرت کی نعمتوں سے، وہ اس معیار پہ جب ہم اپنے آپ کو لانے کی کوشش کریں گے، اس کو ہم معیار بنائیں گے. اگرچہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تربیت یافتہ صحابہ کرام تھے، صحابہ اور صحابیات، ان کے معیار تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیول تک نہیں جا سکتے، مگر ہم نے ٹارگٹ اور معیار اسی کو بنانا ہے، اور جتنا ہو سکے اپنی کوشش کرنی ہے کہ ہماری ایسی کردار سازی ہمارے پورے کردار کی بھی ہو، ہماری اخلاق کی بھی ہو، اور مسلمان کے لیے دیگر جتنے بھی ایمان والے مرد عورت ہیں ان کے لیے ایسا ہی رحم اور محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے. اس کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ کسی نہ کسی درجے میں ہم پہنچ جائیں گے، اور ہو سکتا ہے اللہ پاک اسی کو ہمارے لیے کافی فرما دے آخرت کے ذخیرے کے طور پہ اور ہماری نجات کے لیے. تو اللہ پاک سے دعا بھی کریں کہ اللہ ہم سب کو آپس کی بے حساب محبت نصیب فرمائے، اور بے حساب محبت کے ساتھ ہمیں جنت الفردوس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جمع ہونا نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.